یہ حکم تکلیفی ہو گیا۔ اب حکم تکلیفی کے جو ہے نا وہ کچھ درجات ہیں۔ درجات ہیں یہ اس لحاظ سے کہ امر میں طلب موجود ہے، طلب الفعل ہے، نہی میں الکف والامتناع عن الفعل ہے۔ یہ حکم تکلیفی ہو گیا اور اس کے یہ وسائل ہو گئے۔ اب جو درجات ہیں، درجے سے مراد یہ ہے وہ اس میں وہ طلب الفعل تھا، طلب الاتیان بالفعل تھا، یا طلب الکف والامتناع عن الفعل تھا۔ اس طلبیت کس درجہ کی تھی؟ شدید درجہ کی تھی، متوسط درجہ کی ہے، یا بہت ہی ہلکے درجہ کی جو ہے نا وہ طلبیت ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ درجات الحکم الشرعی۔ بعض جو احکام تکلیفیہ ہیں بڑی شدت ہوتی ہے اس کی طلبیت میں، شدت ہے اس میں، تو اس لحاظ سے جو ہے نا اس کے درجات ہیں۔ وللحکم تکلیفی درجات باعتبار شدت والخفہ فی الطلب وہی درجتان عند الجمہور وثلاث درجات عند الحنفیہ۔ یہ جمہور نے تو 2 درجے بنائے ہیں اور حنفیوں نے اس کے 3 درجے بنائے، فی کل من المامور بہ وفی المنہی عنہ۔ تو وہی عند الجمہور درجتان، پہلا درجہ تو فرض یا کہہ لو یا واجب کہہ لو، یہ درجہ ہے، فرض کہیں اس کے یا واجب کہیں۔ جمہور کے نزدیک ایک ہی اصطلاح ہے، نام 2 ہیں، لیکن حنفی حضرات جو ہیں ان کے نزدیک یہ مامور بہی کے جو درجات ہیں وہ 3 بنتے ہیں۔ سب سے اول درجہ جو ہے وہ فرد کا ہے، متوسط درجے کا نام واجب ہے، اس سے ذرا کم درجہ ہے، اور اس سے نیچے جو درجہ ہے وہ مندوب یا مستحب کا ہے۔ جمہور کے نزدیک 2 ہوئے، فرد کہہ لو یا واجب کہہ لو ایک، دوسرا مستحب یا مندوب۔ اب اس میں کیا فرق کیا ہے؟ اس میں فرق اصل میں بات یہ ہے جی کہ جو حنفی علماء ہیں انہوں نے بالخصوص یہ واجب، فرد، مستحب، اس میں 2 چیزوں کا اعتبار کیا ہے۔ ایک یہ کہ طلب میں شدت ہے، طلب فعل یا طلب الامتناع عن الفعل دونوں میں کیا ہے؟ شدت ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جو دلیل ہے وہ قطعی ہونی چاہیے، وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ قطعی ہے یا ظنی ہے ثبوت کے اعتبار سے۔ اگر طلب میں جزم اور شدت ہے، دلیل الطلب جو ہے وہ قطعی ہے، تو یہ فرد ہوگا۔ اگر طلبیت میں شدت تو موجود ہے لیکن دلیل الطلب جو ہے وہ قطعی الثبوت نہیں ہے، ظنی الثبوت ہے، تو یہ واجب ہوگا۔ یہ فرق ہے بڑے بنیادی اساسی، ان کو جو ہے نا وہ سمجھ بھی اچھی طرح لیں اور ذہن نشین بھی کر لیں۔ حنفیوں نے یہاں جو الشدہ یا خفہ فی الطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلیل کی قطعیت اور ظنیت کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا، لیکن کیا انہوں نے یعنی جس طرح علمی طور پہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا۔ یہ بالخصوص جب بھی یہ قطعیت کا حکم لگاتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک جہت میں لگا کے آگے نکل جاتے ہیں، دوسری جہت کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ دیکھو کسی بھی دلیل میں جو قطعیت ظنیت ہے اس کا 2 چیزوں سے تعلق ہے، ثبوت سے بھی تعلق ہے اور اس کی دلالت سے بھی تعلق ہے۔ اگر وہ نص، وہ دلیل ثبوت کے لحاظ سے تو قطعی ہے لیکن دلالت کے لحاظ سے اپنے مدلول پہ قطعی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟
پھر کیا حکم ہوگا اس کا؟ اب یہاں ان کو کہنا تو یہ چاہیے کہ جب فرد بنانا ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی تلبیت جو ہے اس میں شدت ہو، اور اس کی جو دلیل ہے وہ قطعی ہو ثبوت میں بھی اور دلالت میں بھی، تو پھر یہ ہوگا فرد، یعنی جو القسمہ العقلیہ، عقل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس بحث کو مکمل پھر لیا جائے تو وہ اس طرح لی جائے گی۔ واجب میں کیا کریں گے کہ واجب میں طلب میں شدت ضروری ہے جس طرح کہ فرد میں ضروری ہے، رہا اس کا دلالت میں قطعیت، ثبوت میں قطعیت، تو واجب میں فرد میں فرق کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں قطعیت کی بجائے ظنیت پہ جو ہے نا وہ نشان لگانا ہوگا۔ تو کہاں لگائیں کہ حقیقتاً فرد اور واجب میں صحیح فرق ہو جائے؟ آیا ثبوت اور دلالت دونوں پہ لگائیں یا ایک پہ لگائیں؟ ایک پہ لگائیں تو کس پہ لگائیں؟ ثبوت پہ لگائیں یا دلالت پہ لگائیں؟ یہ ساری تفصیل ان کو دینی چاہیے تھی، ہمارا کام نہیں، ہماری اصطلاح نہیں ہے یہ۔ ہم کیوں سر کھپائی کریں اس میں کہ کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا؟ ہم تو اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کی تقسیم کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح پہ کرنا ہے تو اس کو اس طرح تقسیم کر کے پھر آپ وہاں نشان لگائیں۔ کہاں لگاتے ہیں؟ دلالت پہ لگاتے ہیں واجب میں، یا ثبوت پہ لگاتے ہیں، یا دونوں پہ لگاتے ہیں؟ تو یہ تو انہوں نے یعنی اس تفصیل کے ساتھ یہ نہیں چلتے، بس ایسے اس کی دلیل جو ہے نا بس وہ قطعی ہونی چاہیے، بلکہ بعد نے تو تعریفیں بھی ایسی کی ہوئی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ شدت الطلب جو ہے نا اس کی بھی قید نہیں لگائی ہوئی، ما ثبت بدلیل قطعی، اتنا ہی کہہ دیا کہ واجب کیا ہے، فرد کیا ہے، ما ثبت بدلیل قطعی۔ بھائی جو دلیل قطعی سے جو کو ثابت ہے اس میں کچھ میں تو تلبیت ہے، کچھ میں تلبیت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ الف لام میم دلیل قطعی سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ تو سیدھا کہہ دیں کہ ما ثبت بدلیل قطعی ہے، اور اس میں تلبیت میں شدت اور جزم کی جو ہے وہ قید اگر نہیں لگائیں گے تو وجوب کیسے بنے گا، فردیت کیسے بنے گی؟ تو بہرحال ان کی یہ جو شروط قیود ہے یہ کافی یعنی کوئی اتنی سلجھی ہوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دلیل ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہو یا ظنی ہو، حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی حجت ہے، جتنی یہ حجت ہے اتنی یہ حجت ہے۔ ہاں فرق جا کے نکلے گا تعارض کی صورت میں، اگر ظنی اور قطعی میں تعارض ہے تو پھر جو ہے نا وہ قطعی کو یرجح علی الظنی، پھر یہاں جا کے اثر مرتب ہوگا، نہیں تو کوئی اثر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی تقسیم میں جب گئے تو پھر انہوں نے کوئی خاص اس میں جس طرح پہ ایک علمی طور پہ ایک مسئلے کو جس طرح تحریر کی جاتی ہے وہ کی نہیں ہے، کچھ نے کچھ کہہ دیا، کچھ نے کچھ کہہ دیا، کچھ نے یہ قید چھوڑ دی، دوسرے نے کہا نہیں 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 یہ تم نے کیوں چھوڑ دی، یہ بھی کرنا چاہیے، یہی صورتحال ہے۔ تو چلیے جمہور کے ہاں جو ہے نا وہ درجے کتنے ہیں؟ دو، شدت الطلب کے لحاظ سے اگر طلب میں شدت ہے، دلیل حجت ہے، تو وہ فرض کہہ لو یا واجب کہہ لو اس کو۔ اگر دلیل حجت ہے، ثابت ہے، صحیح ہے، لیکن طلب میں تخفیف ہے، اتنی شدت سے وہ مطلوب نہیں ہے، تو پھر اس کا نام کیا ہوگا؟ استحباب یا مستحب، امر کی باب میں۔ جانو الفرض والواجب وهما مترادفان عندهم فيعرفان بتعريف واحد وهو ما اقتضاه خطاب الله سبحانه وتعالى من المكلف اقتضاء جزم وشدة ولم يجوز له تركه۔
اس میں شریعت نے مکلف کو چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں دیا، کرنا ہی کرنا، یہ فرض کہہ لو یا واجب کہہ لو۔ كالصلوات المفروضة والحج والصوم ونحوها من الأحكام التي طالبها الشرع من المكلف بالشدة والجزم ورتب عليها أشد الأحكام۔ اس کے بعد مندوب ہے یا مستحب ہے، یہ قطعی ہو یا ظنی ہو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس میں صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ آیا دلیل وہ ثابت ہے یا نہیں، ضعیف تو نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل ثابت ہے شارع سے لیکن تلبیت میں خفت ہے، شدت نہیں ہے، تو مستحب کا ہو یا مندوب کا ہو۔ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ خطاب اللہ سبحانہ وتعالی من المکلف من غیر جزم وشدت فی الطلب۔ ترغیب اس میں دی گئی ہے، ترغیب اس میں ہیں کہ اس کے یہ فضائل ہیں، یہ کرو تو یہ فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ فرض نہیں کیا گیا، ہر حال میں مکلف کو کرنے کا پابند نہیں کیا گیا، اجر و ثواب اس پہ دے دیا، ترغیب اس پہ جو ہے نا وہ دے دی، تو یہ سارے اسلوب مندوب اور مستحب کے ہیں۔ فَيُصَابُ فَاعِلُهُ وَيُمْدَحُ وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ وَلَا يُذَمُّ شَرْعًا۔ اب اس کا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کا پیارا ہوتا ہے، ممدوح ہے، اس کو ثواب بھی مل جائے گا، لیکن نہ کرنے والے کو شریعت برا بھی نہیں کہتی اور اس کو عذاب بھی نہیں دیتی، تو یہ مندوب اور مستحب ہے۔ وعند الحنفیہ ثلاث درجات، حنفیوں کے نزدیک 3 درجے ہیں۔ پہلا فرض کا ہے، ہو ما ثبت وجوبہ بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ۔ یہ قدیم جو ان کے اصولی ہیں ان میں اکثریت نے تعریف فرض کی یہ کی ہوئی ہے۔ اب اس میں تعریف میں کوئی چیز ناقص نظر آ رہی ہے آپ کو ہے یا مکمل ہے؟ کوئی چیز ناقص نظر آ رہی ہے؟ کیا ناقص نظر آ رہا ہے؟ کہ اس میں جو ہے نا وہ مطلوب بھی شدہ کی قید نہیں لگائی، ایسی صورت میں تو پھر سارا قرآن قطعی ہے اور وہ سارا ہی فرض ہے، وہ سارا قرآن فرض ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک جو ہے نا وہ فرض ہی فرض ہے۔ نہیں بھائی، بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں حکم ہے ہی نہیں۔ چلو دوسرا ہے الواجب وہو ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہہ۔ اب دلیل میں شبہہ ہے، بھائی دلیل میں شبہہ 2 جگہوں پہ آتا ہے، یہ شبہ سے مراد ظنیت اس کی کہہ رہے ہیں، تو دلیل میں تو شبہہ 2 جگہ پہ ہوتا ہے، یا دلالت میں ہوگا یا اس کے ثبوت میں ہوگا، تو دونوں میں ہونا چاہیے یا ایک میں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت تو کرو نا۔ لیکن یہ پھر یہاں پہ کتابوں میں یہ معاملات مبہم ہیں، جس کی تفصیل بیان کرنا چاہیے تھی، نہیں تو وہ معاملہ علمی نہیں بنتا، پھر وہ علمی طور پہ جو ہے نا وہ ناقص معلومات تو وہ کہلائے گا، لیکن کامل اور تفصیلی مفصل معلومات اس کی جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح المندوب جو ہے وہ المطلوب فعلہ شرعا من غیر ذم علی ترکہ، کہ وہ کرنا جو ہے نا شرعاً مطلوب ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے کرو، لیکن کوئی نہ کرے تو شریعت اس کے پہ مواخذہ بھی نہیں کرتی۔ تو چلیے امر کے جو ہے نا وہ درجات ہے۔